حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدمہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا، اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی۔ یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس واعظ کرنے بیٹھتے تو 70 ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے، اور جس دن آپ اللہ کے قہر، غضب اور جلال کی بات کرتے کئی جنازے اٹھتے۔ یہ آپ کی گفتگو کے اندر عصر کا رنگ اور شیرینی تھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے، آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو۔ تو ساتھ ہی پوچھتا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہے؟ کہاں یہ آستین میں سی ہو۔ تلاشی لی تو واقعی 40 درہم تھے، اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تھی، تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو تم نے بتا دیا 40 درہم میں، تم خاموش رہتے یا کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ 40 درہم سیے تھے اور ساتھ وصیت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کی عہد پہ کھڑا ہوں، ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کہ اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ صومعی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس کو اٹھا کر کے بھوک کی شدت تھی، کھا لیا، کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ مجھے کس نے حق دیا تھا کہ وہ مال لقطہ لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لقوہ بناؤں؟ خیر جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے۔
بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں. سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا. تو باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ سے ملنا ہے. وہ اس نے بڑا اعزاز دیا، کہا جی بتائیے. اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو. اس نے کہا وہ آیا ہے، اس کو چاہیے ہوگا. تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے. وہ ایسے وضو کر رہا تھا تو بس غلطی سے میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا کیا ہرجانہ ہے میرے ذمہ. اس نے وہ اسے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو کر رہے ہیں. اس نے کہا، اس کے تیور بدل کے، پہلے تو مہمان نوازیاں تھی، کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی. کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی. ایک سیب کے بدلے 12 سال. لیکن وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور انہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو کہا کہ 12 سال تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی. تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا، تم معاف تو کر دو گے. آج غوث پاک کی 11ویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں. یہ میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال. 12 سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ. تو وہ سیب توڑ کے لے گئے تو وہ ابھی کچا ہی تھا، وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کہ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے. تو کہا 12 سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لو 12 سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو. میرا کام جڑوں میں گوڈی کرنا ہے، وہی کرتا، میں اوپر کبھی 12 سال میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو فوراً سینے سے لگا لیا. کہا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب ایک شرط رہ گئی ہے. تو کہا حضرت بتائیے. کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. اب شادی انسان کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے، زندگی پوری گزارنی ہے. کہا پھر اس کے بعد معافی مل جائے گا. اس کے بعد معافی ہے. نکاح ہو گیا. کہا جائیے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں. جہاں گئے تو وہاں صحیح الاعضاء ایک خاتون، ایک لڑکی منتظر تھی. تو واپس دوڑ آئے اور دوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی. تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے، اس بچی کے والد. تو کہا کہ دوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بھگت رہا ہوں. تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور خاتون ہے، صحیح الاعضاء ہے. کہا وہی تمہاری بیوی ہے. کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی. نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں. اللہ اکبر. پاؤں سے اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی. یہ حضرت غوث اعظم کی والدہ بنی، اور یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا یہ حضرت غوث اعظم کے والد بنے. پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی ضمانت ہوتی ہیں، اور مائیں جب اس طرح کی پاکیزہ صفت اور باپ تقوی کے اس معیار پر ہوں تو پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مائی راستی حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں، وہ بچے ہیں تو مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، مصلہ اٹھاتے ہیں تو نیچے شکر کی پڑیا ہوتی ہے. تو انہیں شوق تھا شکر کا تو وہ کھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ بچہ عادت اس کی پک جائے، پختہ ہو جائے نماز کی. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے ہر عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے. تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ انہیں پہلے لالچ دے کے انہیں نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے. تو وہ روز شکر رکھتی تھی. ایک دن ماں کہیں گئی تھی اور آتے ہوئے لیٹ ہو گئیں،
اور نماز کا وقت آ گیا، ماں کا دل ڈول رہا ہے کہ آج بیٹے نے مصلی اٹھایا تو آج چونکہ میں نے شکر کی پوڑی رکھی نہیں تو بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، مالک تو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، آج میری محبت کی، آج میری اس ادا کی اور میری اس حکمت عملی کی جس کے ذریعے بچے کو نمازی بناتی ہوں، لاج رکھ لے۔ خیر واپس پلٹی، بیٹا نماز پڑھ چکا تھا تو ماں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی؟ کہا امی نماز پڑھی، لیکن ماں کا دل ڈولنے لگا کہ لیکن کے بعد کیا کہنے والا ہے۔ کہا لیکن آج جو پوڑی شکر کی ملی نا، اس کا چاسی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ تو ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا پہلے پوڑیا میں رکھتی تھی، اب تیرے رب نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! کیا آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اس کے مصلی کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی؟ آج اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اس دور کی مطابقت میں اچھا فیصلہ کرے اور اس کو دین کی طرف راغب کرے تو آج کا بیٹا بھی بایزید بستامی کا جانشین بن سکتا ہے، آج کا بیٹا بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جانشین بن سکتا ہے، بابا فرید گنج شکر کا جانشین بن سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب حفظ کرنے جاتے ہیں تو استاد پہلا پڑھا سپارے سے آغاز کرتے ہیں، سارا پارہ سنا دیتے ہیں، دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 14 پارے سنا دیتے ہیں۔ 15ویں پارے سے استاد جی شروع کیجیے۔ کہا جس درس گاہ سے 14 پارے حفظ کیے ہیں تو وہیں سے باقی پارے بھی حفظ کر لیے ہوتے۔ کہا میری ماں کو 14 پارے آتے تھے اور جب صبح اٹھتی تھی اور اتنی دیر تک جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، کام بھی کرتی رہتی تھی، 14 پاروں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ اور یہ بات میں نے ماں کی آغوش سے یہ پارے سیکھ لیے ہیں۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ شناسی کہ تو نہ دانی کہ سوزے کے آتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اے میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو ماؤں کو خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کوشاں ہو جانا چاہیے۔ یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں بھی لگتی ہے اور شیخ بھی لگتی ہے۔ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا، کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا۔ ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے، لیکن شہر اقبال کے باسیوں، اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جو ہے وہ جب تلے تو آپ کرم نوازی فرما دیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، حضور سے بھی عرض کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پن نہ ہوگی۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ، بغیر حساب کے تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرف ہے۔ کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو وہ باوجود عبادات کی کثرت کے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، سخت ترین ہے عذاب جہنم کا۔ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، وہ جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے،
وہ جنت کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اہل اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا ٹھنڈا ہے، گلے کی پھانس ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، بہت ہی بری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ اس لیے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے اور جنت کا مطالبہ اور آرزو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں، وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں وکان بین ذلک قواما، اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہے، یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جاؤ اور بعد میں قرض چڑھ جائے۔ جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے، اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو، کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، کسی کو نہیں پوچھتے، ان کی پرستش اللہ کی حضور ہوتی، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ بلکہ میرے شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متکبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی چھاتی تانے اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھک کے سلام نہ کرو، یہ تو اس کے تکبر کو بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے وہ زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے تو فرمایا اس متکبر سے پہلو تہی کرنا، اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے۔ وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، وہ صرف نماز میں نہیں کہتے، ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے، چاہے جتنا مرضی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہوتے۔ وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے، کوئی بھی توڑے، وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں، قتل کے حادثے سے کم تو نہیں، شاخ سے گل کا جدا ہونا، وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے، وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، چیز جائے کہ کسی کو قتل کر دیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہے؟ شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا جو ارتداد کی رائے اختیار کرے باغی ہو اس کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے، نہ ان کی سوچیں زنا کرتی ہیں، نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں،
اور نہ ان کے اعضائے بدنیہ زنا کرتے ہیں، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا ستھرا ہوگا، اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ اس لیے ان کی نشانی بیان فرما دی، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، اس فعل کبھی میں مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بدترین فعل ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا۔ تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فعل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داڑھی کا سبزہ نہیں اگا تھا، اور اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنے وابستہ ہوتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس چڑھو، لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے۔ وہ پڑھتے رہے، 2-4 سال گزر گئے۔ ایک دن رات کا موقع تھا، چراغ جل رہا تھا اور امام محمد کا سایہ امام اعظم کے آگے پڑا۔ سائے پہ نظر پڑی تو سائے میں داڑھی کے بال نظر آئے۔ کہا بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی ہے؟ حضور سال ہو گیا ہے۔ کہا اب میرے سامنے بیٹھا۔ یہ تھے وہ لوگ تقوی کے پہاڑ، کیونکہ جو ذلت العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو پھسلنا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گڑا سر پہ اٹھایا اور نیچے پھسلن تھی، تو کہا بیٹا ذرا سنبھل کے، اس نے وہی گڑا رکھ لیا۔ کہا اگر میں پھسلوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ گڑا ٹوٹ جائے گا نا، بازار سے 2 آنے کا اور لے آؤں گی، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم برباد ہو جائے۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طبقہ علماء اپنی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے، اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر موقدہ کو چھوڑا لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، تم نے سنن موقدہ کو چھوڑا لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے، تم نے واجبات کو چھوڑا لوگ فرائض کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے بندہ جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غالباً ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی چھت پہ رات کے موقع پہ چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے آگے جو شمع اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اس سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ میرے سوت پہ بھی پڑتی ہے، کیا بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں مجھے سوت کاٹنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں، سائل کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت بھی بدلتی ہے، آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس خاتون نے بتایا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انسان جتنے اونچے منصب کا ہو لازمی نہیں کہ زنا جیسے فعل کا ارتکاب کرے تو پھر ہی خرابی آئے، اگر نظر بھی بھٹک گئی، اگر خیال بھی بہک گیا تو جو اس مسند پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو ارشاد کرتا تھا، لوگوں کو ہدایت دیتا تھا، تو جو کتنے لوگ اس کے پیچھے لگے اس کا کیا بنے؟ اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ،
اور وہ زنا نہیں کرتے. زنا کی ساری صورتیں چاہے وہ آنکھ کا ہو, کان کا ہو, ہاتھوں کا ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا, سخت سزا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت رسوا کر دیا جائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا, 2 گنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهَا مُهَانًا, فِيهِ مُهَانًا, اور ہمیشہ وہ ذلت میں رہے گا, سخت تذلیل اس کی ہوگی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے, کیونکہ ایمان کے بعد اچھے اعمال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں. اگر توبہ کے بعد اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا. بار بار توبہ کی, 2 لفظوں میں توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا, وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں, سفر کرتے, آگے ایکسیڈنٹ ہوا, لاشیں بکھری پڑی ہیں, 2 منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو, گانے بند کر لیتا ہے, توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے, لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن, اور پھر سب وہی لچھن ہوتے ہیں. یہ توبہ نہیں ہوتی. حقیقت توبہ الندم, توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو, دوبارہ عزم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ توبہ تو تمسخر ہے. توبہ کی, پھر توبہ کی, پھر توبہ کر کے توڑ دی, میری اس توبہ پہ توبہ, توبہ توبہ کر اٹھی. یہ تو عجیب بات ہے. توبہ یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا, اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے. کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر کوئی ایسا کر لے, اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. وہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا. اس کے در پہ آ تو جائے. اگر کسی محکمے کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے, محکمے کا آفیسر معطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے, تو بعد میں وہ معاف بھی کر دے, لیکن ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے نا, ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے رجسٹر کے اندر, اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقیاں رک جائیں. توبہ کر کے تو دیکھے, سچی توبہ کر کے تو دیکھے, بلکہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے. اللہ اکبر. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی. دیکھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے حضرت عمر فاروق آئے, وہ ڈر گیا, جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی, مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. اب حضرت عمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. جب قریب آئے ذرا لہرایا, کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا حضور سرکہ ہے. کہا نکالو. جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکہ ہے. اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے. یہ دکھا دیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا. اس کے در پہ آ کے تو دیکھو, جھولی پھیلا کے تو دیکھو. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال پڑھنے کا کہا جائے گا. وہ نامہ اعمال پڑھے گا اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا, صرف نظر کرے گا, شرم کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے ان کو نہیں پڑھے گا, اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا. جب وہ نامہ اعمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا. اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں,
فضاحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں لوگوں کو نظر آنے لگی کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھپاتا جاتا ہے، ان کو پڑھتا نہیں ہے، اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیے، نیکیوں میں تبدیل کر دیے، وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں میرے گناہ جو میں نے ابھی پڑھے تھے۔ اللہ اکبر، تو اس کے حضور کوئی آ کے تو دیکھے، جھولی پھیلا کے تو دیکھے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے۔ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا، اور کوئی در ہوتا تو جاتا وہاں۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا تھا، اور لفظ کیا تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا کہ جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ حضور نے سنا، کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے آؤ کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ جب بندہ اس کے حضور آتا ہے، فرمایا اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، بخشش اس نے مانگی اور اپنی طرف سے اضافی رحمت اس کے اوپر ڈالی اور اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع آیا جیسا کہ رجوع آنے کا حق تھا۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں، کسی بری جگہ پہ ٹھہرتے بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ رکتے بھی نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ لوگ جب ان اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس میں جو عبرت کے پہلو ہے ان کو اپناتے ہیں، اللہ کی ایک نشانی پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کو ترک بھی نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں کہ جو تیری متی ہوں اور ہماری متی، اور اولاد بھی ایسی ہو جو فرما بردار ہو، اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی طرف سے نصیب ہو جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہ خوشی نصیب ہو۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب غم میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں، اور جب خوشی سے آنسو کو خوشخبری سن کے نکلے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا قرۃ اعین کا لفظ عرب میں جو رواج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے خوشیاں ملیں، تجھے غم نہ پہنچے۔ تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک نہیں پہنچے، اولاد کی طرف سے غم نہ ملے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا، امام بنانا، نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنانا۔ وہ دعا کرتے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہا ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا، دنیا پہ صبر کیا، دکھوں پہ، مصیبتوں پہ، عبادات پہ صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، اور وہاں ان کو سلامیاں دیے جائیں گی اور ان کے پیشوائی ہوگی۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری، آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کر۔ تو قرآن مجید میں یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ والے ہیں۔ اب دیکھیں ہم
کس طرح کا ذہن بنائے پھرتے ہیں. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی. ان کی چال بھی وقار والی ہوتی ہے، ان کا لباس بھی وقار والا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، گزرنا بھی، چلنا بھی، اور ان کی دعائیں اور التجائیں اللہ کے حضور دیکھ لیں. آقا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی گی سورہ فرقان میں. تو حضور سے بھی سوال کیا گیا، ابن مردویہ میں بیان کیا، حکیم ترمذی نے بیان کیا، امام غازی نے بیان کیا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ہم اہل اللہ کو اگر تلاش کرنا جائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے پاس بیٹھو، انہیں دیکھو، تمہیں خدا یاد آئے، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے. جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے، سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے. تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو مجھے تاکید بھی تھی، آپ نے اہل اللہ کی بالخصوص جو مسند مشایخیت کے اوپر بیٹھے ان کی 12 نشانیاں بیان کی. اور فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک قابل نہیں ہوتا اس بات کے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے اور لوگوں کو اپنے زیر تربیت رکھے جب تک وہ 12 خوبیوں کا حامل نہ ہو. وہ کون کون سی 12 خوبیاں؟ فرمایا 2 خوبیاں اس میں اللہ تعالی والی ہیں. ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی پردہ پوش ہو. چغل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا. دیکھو مرید نے تو سارے دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں، گھر کی بات بھی کہنی ہے، بیوی کی بات بھی کہنی ہے، بچوں کی بات بھی کہنی ہے، سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھے ہیں. پر اگر اس کا سینہ اتنا بڑا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو بتاتا پھرے گا ایک سے سن کر تو پھر اس سے کہنے کا فائدہ کیا؟ بلکہ دانشمند تو لوگ کہتے ہیں جس کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے جناب اسے راز رکھنا، تو اس کو راز کی بات بتانی نہیں چاہیے، اسے خود پتا ہونا چاہیے یہ بات راز والی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ طریقت کا رکن ہے کہ پردہ پوشی کی جائے. بلکہ آپ دیکھتے ہیں طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم کا. اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو. حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں پھر بھی بہرا کہا جاتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی، اس نے اپنا کوئی دکھڑا کہنا تھا، کوئی حاجت کہنی تھی. دوران گفتگو اس کی ری خارج ہوگی، ہوا خارج ہو گئی. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی، تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی. حضرت حاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ذرا اونچی بولو. اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہہ رہا ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی ہو. پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہو. یہ تھا فقر، یہ تھی درویشی، اور یہ تھے اللہ والوں کے اخلاق. آج تو چگلیاں کرتے پھرتے ہیں اور مسند ارشاد پہ بڑھا. اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو. دوسری خوبی اللہ کی صفت غفار کا مظہر، بخش دینے والا، دل میں گرا باندھنے والا. چونکہ دوران سلوک سالک سے بڑا سرزد ہوتا ہے، وہ بیچارہ زیر تربیت ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرا باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی؟ تو اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا، جس کا وہ معاف کر دیتا ہے. تم پڑھ عالم فاضل ہو کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. تو جا مسجد مندراں
ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਮਸਜਦ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ।